جی السلام علیکم سامعین، ویلکم بیک ٹو دی چینل۔ اور ہم شروع کرتے ہیں وہیں سے جہاں سے ہمارا سلسلہ منقطع ہوا تھا۔ جی تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ ہم بہت ہی کوشش کے بعد اور ارینجمنٹس کے بعد اور کچھ لوگوں کے منتیں ترلے کرنے کے بعد ہمیں ایک گھر کرائے پہ مل گیا، جو کہ ایک ہی اویلیبل تھا، اور وہ ہمیں اللہ کا شکر ہے وہ گھر کرائے پہ مل گیا۔ اب ہم نے گھر پہ، کیونکہ یہ جو کرائے کا گھر ہوتا ہے یہ نارملی سیمی فرنشڈ ہوتا ہے، کہ اس میں ضرورت کی ساری چیزیں ہوتی ہیں، لائک آپ کا ایک نارمل بیڈ روم میں بیڈ ہوگا، لاؤنج میں صوفہ وغیرہ ہوگا، کیبنٹس ہوتی ہیں اور واشنگ مشین اور اس طرح کی سب چیزیں کہ آپ آ کے گھر میں آرام سے رہ سکتے ہیں اگر آپ نے کوئی چیز نہیں بھی خریدنی تو۔ اینی وے ہم نے اسی پہ اتفاق کیا جو ہمیں ملا ہوا تھا، اور اب ہم نے وہ گھر بر سیٹ کیا، بڑے خوش ہوئے ہم کہ چلو یار اب ہماری ایک مشکل حل ہو گئی ہے کہ گھر ہمیں مل گیا ہے۔ اور ہاں، یہ میں آپ کو ایک بتانا بھول گیا کہ ہمیں اس گھر کی جو گارنٹی تھی وہ کس نے دی۔ وہ میرا ایک بہت ہی کوئی پرانا جاننے والا پاکستان سے، وہ اسکاٹ لینڈ شفٹ ہو گیا تھا۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ پاکستان میں جن لوگوں کے ساتھ تعلق ہم نے رکھنے کی کوشش کی، وہ تعلق ہمارا بڑا مخلص، سنسیئر اور بے لوس تھا۔ ہمیں کسی سے کوئی غرض نہیں تھی کہ ہمیں کوئی بیچارہ کتنا ویل سیٹلڈ ہے یا نہیں ہے۔ جس کے ساتھ کوئی تعلق ہے، شروع کا ہے کہ شروع کے وقت کا ہے، یا جب بھی، یعنی کہ انسان کہتے ہیں نا کہ جب اختیار ملتا ہے تو وہ تھوڑا سا ذرا چینج ہوتا ہے، مگر ہم اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے اپنے تعلق کو اس طرح بحال رکھا۔ تو اس کا مجھے فون آ گیا بائی چانس۔ یہ میں آپ کو بتا رہا تھا، اس لیے ساری باتیں اس لیے بتا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے پلانس کچھ اور ہوتے ہیں، اور ہم بلا وجہ پریشان ہوتے رہتے ہیں۔ تو ہمیں بالکل پریشان نہیں ہونا چاہیے اگر واقعی باخدا ہمارا خدا پہ توکل ہے۔ بہرحال تو وہ ہوا یہ کہ اس بندے نے مجھے کال کیا یہ بتانے کے لیے، آؤٹ آف نو ویئر، لائک ایک عرصہ ہو گیا تھا میری اس سے اس کو یہ ضرور پتا تھا کہ میں لنڈن آ گیا ہوں، لیکن اس کے پاس نمبر وغیرہ بھی تھا، لیکن یہ ہے کہ بات نہیں ہو سکی تھی۔ بس مصروف ہو جاتا ہے آدمی اپنی یہاں پہ آ کے، بہت زیادہ چیزیں ہوتی ہیں وہ ساری مینیج کرنی ہوتی ہیں، آپ ایٹ یور اون ہوتے ہیں، آپ کی کوئی ہیلپ کر نہیں رہا ہوتا، تو یہ سارا کچھ آپ نے خود ہی مینیج کرنا ہوتا ہے۔ اینی وے تو بزی ہو گئے تو نہیں بات ہو سکی، تو اس کا اچانک سے مجھے فون آیا، اور اس نے مجھے فون یہ بتانے کے لیے کیا کہ یار مجھے ہارٹ کا پرابلم ہو گیا اور میں ہاسپٹلائز رہا ہوں، تو یہ تھوڑے ذرا مسئلے مسائل ہو گئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے زندگی بچا لی، میں کافی اسٹنٹ وغیرہ میرا ڈل گیا ہے، تو آئی ایم فیلنگ آل رائٹ ناؤ۔ تو بہرحال میں نے اس سے بڑا وہ کیا، میں نے کہا چلو یار اللہ میاں خیر و عافیت رکھے۔ ان ملکوں میں یہ ہے کہ آپ اگر اللہ میاں نے آپ کی زندگی رکھی ہو تو آپ کو یہ بچا ہی لیتے ہیں کسی نہ کسی طریقے سے۔ تو اینی وے اس کی جب بات ختم ہوئی تو میں نے اس کو کہا، میں نے کہا یار اس وقت یہ بات کرنا مناسب تو نہیں ہے، لیکن ہم بڑے مشکل میں پھنسے ہوئے، ہمیں یہاں پہ کوئی ریفرنس دینے کے لیے تیار نہیں ہے کہ جس کی 36,000 پلس انکم ہو۔ تو اس نے بھی وہی بات کی کہ یار یہاں جو ہمارے پاکستانی بھائی ہیں وہ اپنی انکم وغیرہ پراپر شو نہیں کرتے، کیونکہ انہوں نے ٹیکس نہیں دینا ہوتا، تو وہ ہارڈلی کوئی آپ کو ملے گا۔ لیکن میں اللہ کا شکر ہے کہ اپنے ٹیکس ویکس پراپر پے کرتا ہوں، تو تیرا ریفرنس میں دے دیتا ہوں، تو تم ان سے پوچھ لو کہ میں اسکاٹ لینڈ میں ہوں، تو یہاں لنڈن میں وہ چل جائے گا۔ تو بہرحال میں نے پھر ان کو فورس کیا، اور بہرحال انہوں نے ہمارا سٹوری شارٹ یہ کہ انہوں نے ہمارا وہ ریفرنس ایکسیپٹ کر لیا، اور اس بندے نے، ہمارا محسن ہے، اس نے ہمیں ریفرنس دیا۔ تو کیونکہ وہ ریفرنس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم ڈیفالٹ کرتے ہیں رینٹ میں تو وہ پھر رینٹ اس کو کلیم کر سکتے ہیں۔ تو سٹوری شارٹ کی اتنی اسٹرگل کے بعد ایک آپ کو چیز ملتی ہے، اور آپ خوش ہو جاتے ہیں، مطمئن ہو جاتے ہیں، سیٹسفائڈ ہو جاتے ہیں کہ چلو یار میرے بچوں کے سر کے نیچے چھت ابھی پراپر آ گئی ہے، سو نو وی آر گڈ ٹو گو۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد ہوا یہ جی کہ ہمارا کیونکہ امیگریشن پروسیس بھی چل رہا تھا، اور وہ ساری چیزیں بھی آخری سٹیجز کے آلموسٹ قریب تھیں، تو
میری وائف کو جاب آفر ہوئی فل ٹائم، تو اس کا فل ٹائم سوری کانٹریکٹ پہ. یہاں پہ جب تک آپ کا امیگریشن اسٹیٹس پراپر نہ ہو تو آپ کو موسٹ پروبیبلی فل ٹائم مل جاتی ہے، لیکن موسٹ پروبیبلی آپ کو کانٹریکٹ پہ جابس ملتی ہے کہ جب ان کا دل کرتا ہے تو وہ اس کو ختم کر سکتے ہیں. اب ہم بڑے خوش تھے تو چلو اچھا ہے، ہمارا کچھ نہ کچھ صورتحال بہتر ہو جائے گی. ایک ہفتے کے بعد، میرا خیال 2 ہفتے کے بعد، مجھے ایگزیکٹ اب یاد نہیں ہے، کہ ہمیں یہاں پہ رینٹ ایڈوانس دینا پڑتا. ہم نے وہ رینٹ 1 مہینے کا تو دے دیا تھا جو مہینہ گزر رہا تھا، تو اس کی تو ہمیں پرابلم نہیں تھی. وہ نیکسٹ منتھ کا رینٹ جو ہے وہ ہمیں دینا تھا اس کو ٹائم سے. تو 2 ہفتے کے بعد میری وائف کا کانٹریکٹ انہوں نے ختم کر دیا، کہ وہ اپنا جو پروجیکٹ جس پہ وہ کام کر رہی تھی وہ پروجیکٹ ختم ہو گیا، تو کانٹریکٹ بھی ختم ہو گیا. وہ یہ تھا کہ اگر کوئی نیا پروجیکٹ ان کو ملے گا تو وہ دوبارہ اس کو ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں یا دوبارہ اس کو کال کریں گے. لیکن وہ ہوا یہ کہ جناب جب اس کا کانٹریکٹ ختم ہوا تو وہ بڑی پریشان ہو گئی کہ یہ تو ابھی تو ہم اس گھر میں آئے ہیں، تو اب اس کا رینٹ تو ہم ڈیلے نہیں کر سکتے، تو اب کیسے ہوئے گا. تو ہم مزے کی بات صرف آپ کو میں یہ بتاؤں کہ ہم سب جب فیملی ہماری اکٹھی تھی، بچے میرے پاس تھے، ہم سب اکٹھے تھے، تو میں نے اس کو کہا، میں نے کہا یار پیسے ہم مانگ تو کسی سے سکتے نہیں، اور نہ ہمیں مانگنے کی ضرورت ہے. اللہ خیر کرے گا، محنت کر رہے ہیں، لگے ہوئے ہیں، تو کوئی نہ کوئی سلسلہ بن جائے گا، نو پرابلم، اللہ خیر کرے گا. بہرحال اینی وے اللہ توکل پہ ہم نے وہ کر دیا. اچھا، میں جو بزنس میں نے شروع کیا تو وہ بزنس میرا ورک فرام ہوم تھا، وہ میں گھر سے آپریٹ کرتا تھا. تو امیگریشن والے جو ہیں ان کی ہمیں کال آ گئی کہ جی ہم نے آپ کی وزٹ پلیس جو ورکنگ پلیس ہے وہ وزٹ کرنی ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ بہت ساری چیزیں اکٹھی ہو رہی ہوتی. اب اس کے لیے آپ کو بہت پریپریشن کرنی پڑتی ہے، کیونکہ وہ 2-3 لوگ ہوتے ہیں جو آ کے پھر بہت ساری چیزیں آپ کی چیک کرتے ہیں. وہ جو لوگ اس پروسیس سے گزرے ہوں گے ان کو بڑا خوبی اندازہ ہوگا، لیکن صرف آپ کو اگر اس کا پتہ نہیں ہے تو میں صرف آپ کو بتا ہی رہا ہوں کہ یہ ایک اسٹریسفل چیز ہوتی ہے. کیونکہ ہم لیگل تھے، ہم نے کوئی جھوٹ نہیں بولا ہوا تھا، ہماری ساری چیزیں جینون تھی، اس لیے ہمیں پریشانی کوئی نہیں تھی. مگر تھوڑی دیر کے لیے پریشانی ہو جاتی ہے کہ وہ کوئی ایسی چیز مانگ لیں جو ہمارے پاس نہ ہو، تو پھر وہ یہ ایکسکیوز نہیں سنتے. ان کے پاس کوئی ایسا چکر نہیں ہوتا کہ ہاں نہیں جی ہم یہ کر دیں گے، تم وہ کر دیں گے. نہیں ہے تو نہیں ہے، اینڈ یو آر ڈن. تو جہاں آپ کی پوری فیملی کا اسٹیک انوالو ہو اور اس طرح کی سچویشن ہو تو وہ تھوڑی دیر کے لیے اسٹریسفل ضرور ہو جاتی ہے. تو بہرحال وہ انہوں نے کہا کہ جی ہم نے فلانے دن اور اس تاریخ کو اس ٹائم پہ ہم آپ کو وزٹ کریں گے. ہم نے کہا ٹھیک ہے جی آ جائیں. اب وائف کا کانٹریکٹ ختم ہو گیا. اب ہمیں ڈر یہ تھا کہ وہ پوچھیں گے کہ اس گھر کا آپ رینٹ دیتے ہیں تو رینٹ آپ کے پاس انکم کہاں سے آتی ہے. وہ پھر آپ جب امیگرینٹ ہوتے ہیں نا، جب تک آپ کا اسٹیٹس کلیئر نہیں ہوتا تو بہت ساری چیزیں آپ کے دماغ میں گھوم رہی ہوتی ہیں. ہو سکتا ہے وہ نہ پوچھیں، لیکن اگر وہ پوچھ لیں تو اس کا جواب آپ کے پاس ہونا چاہیے. تو بہرحال آپ ہی دیکھیں کہ اس کے سارے ہوتے ہوتے سب یہ چیزیں ہوئیں، اور 1 مہینہ ہے، اگلا رینٹ سر پہ ہے، پراپر انکم ہے نہیں. ایک وہ انکم تو آ رہی ہے جس میں گھر بھی چل رہا ہے، باقی ساری چیزیں بھی ہو رہی ہیں، لیکن جو رینٹ کی اماؤنٹ ہوتی ہے وہ لمپ سم ہوتی ہے، اور وہ ایک اچھی خاصی اماؤنٹ ہوتی تھی اس وقت. میں آج سے 15 سال پہلے بات بتا رہا ہوں آپ کو. تو اینی وے میرا خیال ہے کہ مہینہ ختم ہونے سے کچھ دن پہلے، یعنی کہ ہم سب بچے نماز بھی پڑھتے تھے، تو اللہ سے دعا بھی کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بہتر کرے. آپ یقین کریں کہ میری وائف انٹرویوز کے پروسیس سے گزر رہی تھی، اس نے فوراً جابز اپلائی کرنا شروع کر دی. تو کیونکہ اس کی اسکل ایسی تھی کہ وہ بہت ڈیمانڈنگ تھی، جو کمپیوٹر کی اسکل ہے، اس نے ماسٹرز کیا ہوا کمپیوٹر سائنسز میں، تو وہ اسکل آلویز ڈیمانڈ میں تھی. تو اس نے بہت سارے انٹرویوز دیے، تو ایک انٹرویو سے اس کو کال آ گئی، اور
انہوں نے کہا کہ جی ہم آپ کا سیکنڈ اور تھرڈ سٹیج انٹرویو وغیرہ کرنا ہے جو بھی ہے. تو بہرحال آپ کو بتاؤں فاسٹ فارورڈ یہ ہے کہ مہینہ ختم ہونے سے پہلے میری وائف کو فل ٹائم جاب آفر ہو گئی. جب فل ٹائم جاب آفر ہوئی تو ہماری وہ ساری سچویشن جو ہے وہ ایک دم چینج ہو گئی. ہمارا کیس اسٹرانگ ہو گیا اور ہمیں فائنانس کا ایشو نہیں تھا کہ ایک مہینے کے لیے تو آپ بہت ساری, کیونکہ میرا بزنس تو رن اپ ہو رہا تھا تو اس میں بہت ساری چیزیں کر کے تو آپ ارینج کر لیتے ہیں فنڈس, اور پھر جب آپ کے پاس پتہ ہو نا کہ ایک دوسرے سورس سے انکم ہے تو پھر آپ چھوٹی سی منوورنگ کر کے تو اپنی چیزیں مینیج کر لیتے ہیں. لیکن یہاں آپ کو میں بتا صرف یہ رہا ہوں کہ ایک ایسے ملک میں جہاں آپ کو چیزوں کا ابھی پتہ نہیں ہے اور سارا کچھ ہے, اور پھر امیگریشن کا سٹریس ہے, اور پھر بچے آپ کے ساتھ ہیں, اور پھر آپ کا جو کم از کم اس وقت میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہمارا 3,500 سے 4,000 پاؤنڈ مہینے کا خرچ تھا گھر کا. تو یہ ساری باتیں میں صرف اس لیے بتا رہا ہوں کہ جو لوگ آ جاتے ہیں وہ پریشان ہو جاتے ہیں, وہ ڈیسپریٹ ہو جاتے ہیں, اور وہ لوگوں کی باتوں میں آ کے ٹریپ ہو جاتے ہیں, اور پھر وہ ایک وشیس سائیکل میں پھنس جاتے ہیں. وہ پھر کوئی چیز کر رہا ہے, کوئی 2 نمبر کام کر رہا ہے, کوئی ادھر سے جا رہا ہے, کوئی ادھر سے جا رہا ہے, تو وہ پھر گریجولی ایسے وہ وشیس سائیکل میں پھنستے ہیں. پھر ان کے امیگریشن کے کیسز جو ہیں وہ پھر فیل ہونے شروع ہو جاتے ہیں, ان کو ریفیوزل ہونے شروع ہو جاتے ہیں. تو وہ یہ ہے کہ پھر یہ تو ہے کہ آن اینڈ آن اینڈ آن, جب آپ ایک دفعہ ٹریپ ہو گئے تو پھر آپ وہ چلتے رہتے ہیں. تو میں صرف بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ پہ توکل رکھیں, محنت کرتے رہیں, اپنی محنت پہ آپ کو اور اپنے اوپر ایک کانفیڈنس ہونا چاہیے, آپ کی اپنی کمپٹنس کے اوپر, کہ نہیں یار میں اس وقت سے گزر جاؤں گا. ہم وہ مولا علی کا ایک کال ہے کہ وہ ہم یاد کرتے تھے کہ لوگ ان کے پاس آئے پوچھنے کے لیے کہ لوگ بڑے پریشان ہیں, تو وہ ان کو ایک چٹ پہ کچھ چیز لکھ کے دیتے تھے. تو کسی نے میرا خیال ہے میں یہ صحیح منسوب کر رہا ہوں مولا علی سے, یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سے ہے یا مولا علی سے, بہرحال کہیں سے ہے یہ بات. میں معذرت چاہوں گا, مجھے کریکٹ کر دینا کمنٹس میں اگر میں یہ منسوب غلط کر رہا ہوں. تو اس میں بہرحال لوگوں نے پوچھا کہ یار تم جب اندر سے ہو کے آتے ہو بڑے مطمئن ہوتے ہو, تو یہ ہمیں چٹ تو دکھاؤ, چٹ پہ کیا لکھا ہوا ہے. تو چٹ پہ انہوں نے لکھا کہ گھبرانا نہیں, یہ وقت بھی گزر جائے گا. تو کہنے کا مطلب ہے کہ کوئی وقت نہیں رکتا. آج وہ وقت نہیں رکا. آج ہم خدا کا اتنا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہم ان خوش نصیب لوگوں میں سے ہیں کہ جو اتنے تھوڑے عرصے میں اپنا گھر بھی خرید لیتے ہیں, ویل پلیسڈ بھی ہو جاتے ہیں, بچوں کی ایجوکیشن بھی کمپلیٹ ہو جاتی ہے. تو یہ خدا کا بہت شکر ہے. تو صرف بتانے کا مقصد یہ تھا کہ انسان کو ثابت قدم رہنا چاہیے. اس طرح کے اپس اینڈ ڈاؤنس آتے رہتے ہیں زندگی میں, اور ان کو اگر آپ فیملی میں اتفاق ہے, پیار ہے, محبت ہے, کیونکہ ہمارے گھر میں بالکل ہم ابیوزو نہیں ہیں, ہم بالکل ہمارے گھر میں ٹاکسک انوائرمنٹ نہیں ہے فیملی کا, ہماری بہت نیٹڈ فیملی ہے. ہم بچوں کے بغیر کہیں نہیں جاتے, بچے ہمارے بغیر کہیں نہیں جاتے. یہ فورسفلی نہیں ہے, محبت ہے. یہ وہ ہمارے ساتھ جا کے اچھا محسوس کرتے ہیں, ہم ان کے ساتھ جا کے اچھا محسوس کرتے ہیں. پھر میں اور میری بیوی, ہماری وہ انڈرسٹینڈنگ تھی کہ ہم پیسوں پہ لڑتے نہیں ہیں, کہ اگر میرا سب کچھ ہے وہ بھی میری فیملی کا ہے. اگر آج بیوی میرے ساتھ رائٹ ہینڈ بن کے کھڑی ہے تو یہ اس کی مہربانی ہے, میں اس کا شکریہ ادا کرتا ہوں. میں تو اپنے بچوں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے بڑے پیشنس سے, آپ نے اس طرح کا ماحول نہیں دیکھا تھا جب تک آپ پاکستان میں تھے. ایک اچھے آپ اس سے آسودہ ماحول سے آئے, اور یہاں آ کے آپ کو تھوڑی سی جو ہرڈل آپ نے بڑے صبر سے برداشت کی ہے. انہوں نے کبھی شکایت نہیں کی. ان کو 1 پاؤنڈ کا برگر کھلایا, وہ انہوں نے خوش ہو کے کھا لیا, اس لیے کہ ماں باپ ساتھ ہیں, بہن بھائی ہم سب اکٹھے ہیں. تو ہم نے گھر کا انوائرمنٹ ایسا رکھا, تو اس کی وجہ سے ہمارے گھر میں چکھ نہیں ہوئی, لڑائیاں نہیں ہوئی. تو وہ نہ ہونے کی وجہ سے شاید اللہ تعالیٰ کو یہ چیز بھی پسند آئی, اور ہم ثابت قدم بھی رہے, اور وہ سارے وقت آہستہ 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 وہ گزرنے لگے. تو یہ ہے کہ کچھ اور چیزیں, کچھ اس طرح کے سرپرائزز اور بھی آگے ہمارے ساتھ تھرو آؤٹ دا پیریڈ ہوئے, اور وہ ہم نے کیسے گزارے, کیسے کیے, اور آج تک ہم اس کو کیسے کر رہے ہیں. تو یہ میں اپنے ان سب بہن بھائیوں کو
ان لوگوں کو جو یہاں رہ رہے ہیں یا جو آنا چاہ رہے ہیں یا جو وہاں بھی رہتے ہیں، بہرحال یہ سب چیزیں آپ کے ساتھ پاکستان میں بھی ہو سکتی ہیں اگر یہاں بھی ہوتی ہیں تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کہیں بھی ہوں اللہ پہ توکل رکھیں، خدا تعالیٰ کے پلان آپ کے لیے کچھ اور ہوتے ہیں، اور اگر وہ آپ کو آزمائش میں ڈالتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس پہ آپ کا اعتماد کافی ہے کہ آپ اس آزمائش کو برداشت کر لیں گے۔ تو اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اور آپ کو کچھ نئی چیزوں کے ساتھ ملیں گے اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ۔ کمنٹ ضرور کیجئے گا اگر آپ کو پسند آئے، اگر آپ کو کوشچن کرنا چاہیں تب بھی کیجئے گا۔ مجھے نیگیٹو کمنٹ سے پرابلم تو نہیں ہے، لیکن یہ میں صرف گڈ ول کے لیے کر رہا ہوں۔ اگر اس میں مجھ سے کوئی غلطی ہو جائے تو اس کے لیے میں پہلے سے معذرت کر لیتا ہوں۔ اگر کسی ایسی کوئی بات تو میں نے نہیں کی جس سے کسی کی دل آزاری ہو، لیکن اگر کوئی سمجھے تو مجھے بھیا معاف کر دینا، میں بہت گناہ گار آدمی ہوں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، انشاءاللہ ملیں گے اگلی ویڈیو میں۔ اوکے، بائے بائے۔